بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمان یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، حدیث پاک میں ہے النظر حق، نظر حق ہے، نظر بد کا ضرور اثر ہوتا ہے۔ انسان اپنے کمال کا اظہار کرنے لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر نقص پیدا کر دیا جاتا ہے، کمزوری پیدا کر دی جاتی ہے، اس کو عیبدار کر دیا جاتا ہے۔ بے عیب اللہ کی ذات ہے، ہر قسم کی کمزوری اور عیوب سے پاک اللہ کی ذات ہے۔ انسان تکبر کرتا ہے، فخر کرتا ہے، اپنے حسن و جمال کا اظہار کرتا ہے، دولت کا ریا کرتا ہے، تو اسی وجہ سے اس کے مال میں، اس کی دولت میں، اس کے وجود میں نقص پیدا کر دیا جاتا ہے۔ تکبر اگر زیبا ہے تو صرف اللہ کو ہے، بندے کو نہیں۔ بندہ تکبر نہیں کر سکتا، اللہ کی شایان شان ہے، اللہ کر سکتے ہیں، وہ عظیم ذات ہے۔ تو بہرحال نظر تو لگ جاتی ہے کسی آدمی کی بھی، فاسق و فاجر کی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ نیک بندوں کی اگر نظر لگ جائے تو انسان کی کایا پلٹ جاتی ہے، انسان راہ راست پر چلنے لگ جاتا ہے، اللہ کی عبادت میں، نیکی میں، تقوی میں درجہ کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ کسی فاسق فاجر کی نظر لگ جائے تو نقصان ہی نقصان، وہ بیڑا غرق کرتا ہے۔ دولت پر لگ جاتی ہے، وجود پر، جسم پر، انسان کے حسن و جمال پر، یہ ساری نظر لگتی ہے۔ انسان کے کاروبار کو، اس کے بزنس وغیرہ کو بھی لگ سکتی ہے۔ اسی لیے ان چیزوں کو نمایاں نہیں کرنا چاہیے، اس کا زیادہ اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ دولت اگر اللہ نے عطا فرما رکھی ہے، فراوانی ہے، تو اس کا ریا نہیں ہونا چاہیے۔ انسان ہر وقت ریا کا اختیار کرتا ہے، اور مال کا دکھلاوا تو قارون کی سنت ہے، اس نے دکھلاوا کیا تھا۔ لہذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح اپنی نمائش کرنی، ہر وقت نمایاں نظر آنے کا جو جذبہ ہے انسان میں، یہ بھی انسان کو نظر بد لگنے کا انسان پر بہت بڑا سبب ہے، کہ ہر وقت نمایاں رہنا، اپنی طاقت قوت کا اظہار کرنا، یہ چیزیں جب انسان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں میں زوال پیدا فرما دیتے ہیں۔ لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ آج کل جو جذبات پیدا ہو گئے ہیں عصر حاضر میں، سیلفی لینے کا جذبہ، کھانا بنا ہوا ہے، مختلف قسم کے کھانوں کی تصویریں کھینچ کے اوپر بھیجنی۔ اب وہ جب غریب دیکھتا ہے، اس کا دل ٹوٹتا ہے، کسی کی نظر لگ جاتی ہے تو اس کا نقصان تو ہوتا ہے نا پھر۔ اور خوبصورت مناظر میں بیٹھ کر اپنی تصویریں کھینچ کے بھیجتے رہنا، ہر وقت یہ کام کرتے رہنا، یہ انسان کے لیے باعث نقصان ہے۔ نیک لوگوں پر بھی نظر لگتی ہے، برے لوگوں پر بھی نظر لگتی ہے۔ تو دیکھیں، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاڈلے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان پر بھی نظر بد کا اثر ہوتا تھا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر بد کا علاج فرمایا کرتے تھے ان کا، اور جو دعا پڑھا کرتے تھے وہ یہ ہے: اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ وعین لامۃ وتحصنت بحسن الف الف لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھا کرتے تھے، اور اس کے ذریعے سے اس نظر بد کے اثرات کو زائل کرتے تھے۔ نظر کا اثر زائل ہو جاتا تھا، ختم ہو جاتا تھا۔ اسی طرح ایک صحابی تھے، ان کا گھوڑا مر رہا تھا، زمین پر پاؤں مار رہا تھا۔ دوسرے صحابی گزرے، انہوں نے کہا: ارے بھائی، لگتا یہ ہے تیرے گھوڑے کو نظر ہے۔ انہوں نے فرمایا: کیسے پتا چلا، کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے فرمایا: ابھی دعا پڑھو، اللہم اذھب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، 3 مرتبہ پڑھ کر دائیں نتنے میں، 4 مرتبہ پڑھ کر بائیں نتنے میں دم کریں۔ جب انہوں نے ایسے کیا تو اسی وقت گھوڑا اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ تو یہی علماء نے لکھا ہے، جس طرح جانور کے لیے مؤثر ہے، انسانوں پر بھی اگر پڑھی جائے تو یہ مؤثر ہے۔ اور بچے پر اکثر طور پر یہی ہوتا ہے کہ اثرات ہوتے ہیں نظر بد کے۔ تربیت اولاد میں
جو کتابیں لکھی گئی ہیں، المنہج النبویہ التربیۃ للطفل، التربیۃ للطفل، یہ کتاب ہے بچوں کی تربیت کے لیے حضور کا طریقہ کار۔ اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ بچوں پر بہت زیادہ نظر کے اثرات پڑتے ہیں، لہٰذا ان کا فرداً فرداً وقتاً فوقتاً ان پر دم کرتے رہنا چاہیے تاکہ یہ اثرات زائل ہوتے رہیں اور بچہ محفوظ ہو جائے۔ اور والدین کی ذمہ داریوں میں سے بتلایا گیا ہے کہ آدمی بڑا ہو، اس کے علاج میں اگر تاخیر ہو جاتی ہے ہو جائے، لیکن معصوم بچہ جب ہی بیمار ہو فوراً اس کے علاج کی کوشش کی جائے۔ میں احادیث پاک سے یہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے معاملے میں کتنی فکر فرمائی کہ بچوں کے علاج میں جلدی کی جائے، وہ نظر بد ہو، کسی کا حسد ہو یا کسی روحانی بیماری میں مبتلا کر دیا جائے تو ان کے علاج میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح جس طرح نظر بد کے معاملے میں یہ باتیں ہیں کہ نظر بد کے یہ ایک تو یہ دعا حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بہترین بات فرمائی ہے، فرمایا ایک حدیث پاک سے اور ایک قرآن مقدس سے یہ دو علاج جو کرتا ہے وہ اپنی اولاد کو ایک محفوظ قلعے میں جمع کر لیتا ہے، اب اس کو کسی قسم کی کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے، اس پر نظر بد کے اثرات نہیں ہو سکتے۔ ایک تو انہوں نے یہی دعا بتلائی جو میں نے آپ کو بتلائی ہے، دوسری انہوں نے فرمایا آخری صورتیں بقدر ضرورت 3 مرتبہ پڑھ لیں یا 7 مرتبہ پڑھ لیں، یہ پڑھ کے بچے پر دم کر دیں تو انشاءاللہ العزیز فرمایا کہ پھر فکر نہیں کرنی چاہیے کہ اس پر نظر کا اثر ہے، اور کرو جسمانی بیماری کوئی اور تکلیف یہ فکر چھوڑ دیں کہ اس پر نظر ہے۔ اسی طرح مجربات امام سیوطی میں حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بڑا زبردست کچھ باتیں لکھی ہیں، عملیات کے حوالے سے بھی اور نباتات کے حوالے سے بھی۔ فرمایا جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں یہ اثرات رکھے ہیں کہ انسان کی حفاظت کا ذریعہ بنتی ہیں، اسی طرح کائنات میں جو نباتات ہیں ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف اثرات رکھے ہیں۔ تو اس کے معاملے میں حضرت نے ایک یہ لکھا ہے علاج جس پر نظر بد ہو جائے، فرمایا کہ 7 یہ سیاہ مرچیں لے لیں، یہ سیاہ مرچ لے کر ان سیاہ مرچوں کو کوٹ دیا جائے، اور کوٹنے کے بعد یعنی ان کو بالکل صفوف بنا لیں، آپ بچے کے جسم پر ماریں، بچے کے جسم پر مارنے کے بعد پھر اس کو لے لیں، آپ آگ میں ڈال دیں، اگر بدبو نہ آ رہی ہو تو نظر نہیں ہے، اور وقتاً فوقتاً اس کو کرتے رہیں، تھوڑی ڈالیں پھر تھوڑی ڈالیں پھر تھوڑی، جب ہوا آنے لگے اس کی جو خوشبو ہوتی ہے اس میں مرچوں میں وہ جب ناک تک پہنچنے لگے تو سمجھ جاؤ اب نظر کا اثر ختم ہو گیا ہے۔ یعنی 1 مرتبہ کریں، اس جو مرچ ہے سیاہ کوٹی ہوئی چھانی ہوئی صفوف بنا ہوا اس کو ڈال دیں آگ میں، اب بو نہیں آئی تو نظر ہے ہی نہیں، پھر اگر محسوس ہو رہا ہے نظر بد ہے تو پھر آپ دوبارہ یہ کریں، 3 مرتبہ یہ کریں، پھر اس کو ڈالتے رہیں، جب بو آنے لگے تو پھر سمجھ جائیں کہ یہ اثرات زائل ہو گئے ہیں، بچہ محفوظ ہو گیا ہے۔ یہ ہمارے اکابرین جو ہیں علماء جو عملیات کا مستقل کام کرتے ہیں تو وہ یہی بتلاتے ہیں، ہم نے بھی یہی کام الحمدللہ شروع کیا ہے، لوگوں کو بہت فائدہ ہو رہا ہے کہ 1 مرتبہ یہ دم کرنے کے بعد مرچوں کا عمل دے دیتے ہیں کہ یہ مرچ والا عمل کریں، وہ کرتے ہیں، پھر دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی طرح کسی کے گھر میں اگر مرچ نہ ہو، نمک پر یہی کام کر لیا جائے تو اس کا بھی یہی فائدہ ہوتا ہے۔ ایک عامل نے بتلایا ہے، پھر اس کا تجربہ بھی کیا گیا ہے، الحمدللہ 100% سچا ہے، تو اس سے بھی بچہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور قرآنی عمل ہیں تو وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ ایک تو یہ آیت یہ بھی پڑھ لینی چاہیے، فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ۔
یہ آیت کریمہ پڑھ لیں اور اس پر دم کر دیجئے، 7 مرتبہ پڑھ کر بچہ محفوظ ہو جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے جس طرح کینسر کے بارے میں، شوگر کے بارے میں، یرقان کے بارے میں آدمی فکر کرتا ہے کہ ان کا علاج کروانا چاہیے، اسی طرح نظر بد کے معاملے میں بھی اپنی اولاد کا فکر کرنا چاہیے کہ ہماری اولاد اس نظر بد سے، اس منحوس بیماری سے کیسے بچ سکتی ہے۔ اسی طرح فکر کریں جس طرح کینسر سے کرتے ہیں، جس طرح وہ جان لیوا ہے اسی طرح یہ بھی جان لیوا ہے، یہ بھی انسان کو ہلاک کرتی ہے۔ تو اس معاملے میں فکر کریں، کوشش کریں۔ اپنے بچوں کی حفاظت والدین کی ذمہ داری ہے، جسمانی امراض میں بھی، روحانی امراض میں بھی ان کا خاص خیال رکھیں۔ نہ جائیں کسی عمل کے پاس، یہ ہم نے بتلا دی ہیں، آپ خود یہ عمل کر لیں، اپنے اندر اثرات پیدا کریں۔ جتنی روحانیت مضبوط ہوتی جائے گی اتنی زیادہ فائدہ ہو جائے۔ ایک بات اور میں پتے کی آپ کو بتاؤں، جو عامل کہتے ہیں نا ہم عامل ہیں، وہ عامل بنے ہیں، انہوں نے ایک عمل کیا، اس کو بار بار کیا، اس کے اندر اثرات پیدا ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کی برکات اور اثرات ان کو عطا فرما دیے۔ دیکھیں، نظر بد کے لیے، جنات کے لیے، جادو کے لیے، حسد کے لیے، شیطانوں جنوں سب کی مخالفت کے لیے جو اکابرین نے ایک متفقہ عمل مرحمت فرمایا، سب کہتے ہیں یہ ان تمام امور کے لیے ہے۔ وہ کیا ہے؟ سورۃ فاتحہ۔ سورۃ فاتحہ کا ہر مسلمان عامل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ہم بار بار پڑھتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک نمازوں میں اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ بار بار پڑھنے کی وجہ سے ان کے اندر اثرات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ ہم جب بھی اس کو پڑھیں تو ضرور اس کی برکت نصیب ہوگی۔ ہر مسلمان اس کا عامل ہے۔ آپ خود کر لیجئے، سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ، ضرورت پڑے 21 مرتبہ پڑھے، 41 مرتبہ پڑھے، آپ اس کو پڑھ کر دم کرتے رہیں۔ اللہ ہر قسم کے شر سے حفاظت فرمائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔